اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے کوہ طور کی اور قسم ہے اس کتاب کی جو ایک پھیلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے بیت معمور کی اور بلند آسمان کی اور بھرے ہوئے سمندر کی۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہی ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے، اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے جو غفلت میں ڈوب کر کھیل رہے ہیں۔ جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف، دوزخ کی آگ کی طرف دھتکار کر ڈھکیلا جائے گا، کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، کیا یہ جادو ہے یا یہ کہ تم نہیں دیکھتے ہو؟ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب صبر کرو یا تم صبر نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تم جو کیا کرتے تھے اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ بے شک متقی لوگ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے پروردگار نے انہیں جن چیزوں سے نوازا اور انہیں جس طریقے سے جہنم کے عذاب سے ان کے رب نے بچایا، اس سے لطف اٹھا رہے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ وہ لوگ قطار سے لگے ہوئے اونچی نشستگاہوں میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کرا دیں گے۔ سورہ طور کا آغاز ہے، یہ ایک مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر 47 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ طور ایک مکی صورت ہے اور یہ صورت 47 آیتیں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے جو صورت تھی سورہ زاریات، اس کے تعارف میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اب سورہ زاریات سے لے کے سورہ حدید تک صرف سورہ رحمان کو چھوڑ کر باقی تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور سب کا بنیادی موضوع آخرت کے احوال اور جنت اور جہنم کا تذکرہ فصیح و بلیغ اور مؤثر انداز میں ہے۔ ان تمام صورتوں میں آخرت، عقیدہ آخرت کو ثابت کیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں دلائل پیش کیے گئے ہیں،
اور اسی کے ساتھ ماضی کی قومیں اور ان کے حالات کا بھی تذکرہ ہے، اور جنت اور جہنم کے احوال کا انتہائی فصاحت و بلاغت، فصیح و بلیغ اور مؤثر انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ لہذا اس صورت کا بھی تعارف وہی ہے۔ سورہ طور میں بھی یہی سارے باتیں ہیں جو ابھی کہاں گزری، سورہ زاریات میں گزری ہیں۔ لہذا سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ پہلی چیز ہے وہ طور، قسم ہے کوہ طور کی۔ یہ کوہ طور وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس کے بعد قسم کھائی گئی ہے اس کتاب کی جو ایک پھیلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کی جو ایک پھیلے ہوئے صحیفے میں لکھی گئی ہے۔ اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک وہ توریت ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا کوہ طور پر، اور بعض لوگوں کے نزدیک بعض مفسرین کرام نے کہا کہ اس سے مراد نامہ اعمال ہے۔ تیسری چیز جس کی قسم کھائی گئی والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی۔ یہ عالم بالا میں ایک گھر ہے بعینی، اسی طریقے سے جس طریقے سے دنیا کے اندر کعبۃ اللہ ہے، اس طریقے سے دنیا کے اندر کعبۃ اللہ ہے، اسی طریقے سے عالم بالا میں جسٹ اس کے بالکل سینٹر میں جہاں روئے زمین پر کعبۃ اللہ ہے، بالکل اسی کے سینٹر میں عالم بالا میں بیت المعمور بنا ہوا ہے، اور فرشتے اس کی ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں اور اس کا طواف اور چکر لگایا کرتے ہیں۔ تو اس بیت معمور کی قسم بھی کھائی گئی۔ اور چوتھی قسم کھائی گئی وہ سقف المرفوع، اونچی آسمان کی، بلند آسمان کی، جو آسمان ہمیں اور آپ کو اپنے سروں کے اوپر دکھ رہی ہوتی ہے، فضا کے اوپر جو آسمان ہے، اس آسمان کی قسم کھائی گئی۔ اور پانچویں قسم ہے والبحر المسجور، بھرے ہوئے سمندر کی قسم۔ ہم اور آپ جو سمندر دیکھتے ہیں جو پانیوں سے کیا ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ان بھرے ہوئے سمندروں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ یعنی 5 چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات کہی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تمہارے پروردگار کا جو عذاب ہے وہ آ کر رہے گا، ہو کر رہے گا، واقع ہو کر رہے گا، کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ ما له من دافع، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس عذاب کو روک سکے۔ یعنی عقیدہ آخرت کو ثابت کیا گیا ان 5 قسموں کی قسم کھا کر، تاکیداً اس بات کو کہا گیا کہ جس کو یہ لوگ بار بار انکار کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب ہم مرنے کے بعد کچھ ہوگا ہی نہیں، پھر اللہ کے عذاب کا سامنا کہاں کرنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں تو مرنے کے بعد آخرت کو جب مانا جائے اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کو مانا جائے تب تو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن ہم تو اس کا انکار ہی کر رہے ہیں۔ تو ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات کہی کہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، کسی کو یہ مجال نہیں، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اس کو آنے سے روک دے، یا اس سے جس کے لیے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے وہ اس سے بچ سکے۔ اب یہاں پر وہی بات جو اس سے پہلے بھی والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا میں جو تقریر ہوئی تھی، اس تقریر کو دوبارہ اپنے ذہن کے اندر لے آئیے۔ کیا تقریر ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاً اپنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، کسی بات کا یقین دلوانے کے لیے قسم کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ انسان قسم کھا کر کوئی بات کہتا تھا کہ اس بات کا کیا ہو سامنے والے کو یقین ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے، کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعض مقامات میں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، تو اس کے سلسلے میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ نمبر 1، یہ دراصل اس طریقے سے کلام کرنے سے مقصد ہوتا ہے فصاحت و بلاغت میں زور پیدا کرنا، کلام کے اندر خوبصورتی اور ادب کا ایک طریقہ یہ ہے، قرآن کریم کے اندر خوبصورتی اور اسلوب کے اندر حسن پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کلام کو قسم کے ساتھ
بیان کیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ تو فصاحت و بلاغت جو کہ عربی زبان کا ایک کیا ہے خاص صفت ہے، اس صفت کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم میں بعض چیزوں کی قسمیں کھائی گئی. یعنی عربی زبان میں قسم کے ساتھ کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو اس کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس اعتبار سے یہاں پر بھی قسم کھائی گئی. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی پیچھے ہم نے کہی یہ ساری باتیں آپ کو والذاریات ذروا والے میں تفسیر کی تھی، دو تفسیر کی تھی، اور بتلایا تھا کہ دیکھیے اگر آپ غور کریں گے تو جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قسم کھانے کے بعد جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے تو غور کیا جائے تو جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ حقیقت میں ان چیزوں کی دلیل بن کر ابھرتی ہے جو بات کہی جا رہی ہے آگے. ایسا سمجھ میں؟ یعنی جن چیزوں کی قسم کھائی گئی اور قسم کھا کر جو بات کہی گئی اس بات کے لیے وہ چیزیں اگر غور کریں تو دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں. کس چیز کی حیثیت رکھتی ہیں؟ دلیل اور شہادت اور شاہد ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں. اس اعتبار سے بھی قسم کھا کر کسی چیز کو بیان کیا گیا ہے. جیسے یہاں دیکھیے تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کس چیز کی؟ وہ طور، قسم ہے کوہ طور کی، اور کوہ طور کی قسم کھا کر اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اب دیکھیے آپ غور کیجئے تو کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی کی، اور ہم کلامی کرنے کے بعد ان کو کیا دیا؟ نبوت سے سرفراز کیا، اور ان کے اوپر توریت نازل کی نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ جو عقیدہ آخرت کو پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی پہلی مرتبہ دنیا میں پیش نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس سے پہلے جو توریت نازل کی گئی کوہ طور کے اوپر، اور جو موسیٰ ہمارے پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ عقیدہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. توریت میں بھی یہ بات موجود تھی کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے اور تمہیں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے تم سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کوہ طور پر نازل ہونے والی توریت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ پیغام اور یہ عقیدہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ کتاب مستور فی رق منشور، اور دوسری قسم کیا کس چیز کی کھائی گئی؟ قسم ہے اس کتاب کی جو ایک پھیلے ہوئے صحیفے میں لکھی گئی ہے. اس سے میں نے کہا دو چیزیں مراد ہیں. ایک بعض مفسرین کرام کی رائے ہے کہ اس سے مراد توریت ہے. جب توریت ہے تو وہی تقریر یہاں بھی آ گئی کہ توریت کے اندر یہ عقیدہ پہلے سے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ آخرت ثابت ہونے والی ہے، دوبارہ زندگی ملنے والی ہے، اس زندگی میں جو کرو گے اس کے اعتبار سے تمہیں جزا اور سزا ملے گی. لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی تقریر. اور دوسرا میں نے کہا جو بعض مفسرین کرام نے کہا کہ اس سے مراد نامہ اعمال ہے. اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ دیکھیے جس طریقے سے نامہ اعمال میں ہر آن ہمارے اور آپ کے اعمال کو لکھا جا رہا ہے نا، نامہ اعمال میں جس طریقے سے ہر آن ہمارے اور آپ کے اعمال کو لکھا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخرت تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوگی. جیسے ہر وقت تمہارا ایک ایک عمل لکھ دیا جا رہا ہے اور اس کا وجود ثابت ہے، اسی طریقے سے آخرت کا وجود بھی کیا ہے؟ ثابت ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اور اپنے قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع اور اکٹھا ہو جاؤ گے. تیسری چیز والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی. اس سے کس طرح اشارہ کیا گیا ہے؟ جو آگے بات کی جا رہی کہ ہم بیت المعمور کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اس طور پر کہ دیکھو بیت معمور جو کہاں ہے؟ عالم بالا میں، اور اس کے ارد گرد کون لوگ عبادت کرتے ہیں؟ فرشتے. اور فرشتے جبکہ عبادت کے اور شریعت کے مکلف نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو وہ انسان جو دنیا کے اندر عبادت کا مکلف بنایا گیا ہے، وہ اگر اس تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے اس مکلف ہونے کے باوجود اگر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو کیا اللہ اس سے پوچھے گا نہیں؟ اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ بیت معمور کی قسم کھا کر اس طرح اشارہ کیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا، اس پر بیت معمور کی قسم اس طور پر دلیل بن رہی ہے کہ جو بیت معمور جس کی ارد گرد فرشتے عبادت کرتے جبکہ وہ عبادت کے مکلف نہیں ہیں،
اس کے باوجود وہ عبادت کر رہے ہیں، تو وہ انسان جو کہ عبادت کا مکلف ہے، وہ جب اللہ کی عبادت نہیں کرے گا اور اللہ کا انکار کرے گا تو کیا اللہ اس سے حساب کتاب نہیں لے گا؟ اور حساب کتاب لینے کے دن ہی کا نام کیا ہے؟ عقیدہ آخرت ہے۔ حساب کتاب لینے کے دن ہی کا نام کیا ہے؟ آخرت ہے، قیامت ہے، دوبارہ بعث بعد الموت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، قسم میں اونچی آسمان کی، بلند آسمان کی، اور قسم میں بھرے ہوئے سمندر کی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جو اللہ اتنے بلند آسمان اور بھرے ہوئے سمندر کو پیدا کیا، وہ کیا اس دنیا کو یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اس نے کہ بس جیو اور مر جاؤ؟ جس خدا نے اتنے بڑے کائنات کو چلایا اور اتنا بڑا کارخانہ اس نے پیدا کیا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا نا، اور مقصد یہی ہے کہ اس کارخانے میں جیسی زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہیں انعام اور ویسے ہی تمہارے لیے سزا کا اعلان آگے چل کر ہوگا، ورنہ پھر ظالم اور مظلوم کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکے گا۔ اگر ظالم اور مظلوم دونوں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، دونوں مرنے کے بعد دونوں سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، تو پھر بتائیے مظلوم کے ساتھ انصاف ہوا؟ یا اعمال صالحہ کرنے والے لوگ اور فسق و فجور میں زندگی گزارنے والے لوگ کے لیے اگر کوئی نتیجہ کا دن نہ ہو، انعام اور جزا اور سزا کا دن نہ ہو، تو کیا ان دونوں کے درمیان کوئی فرق رہا؟ تو پھر دنیا کے اندر انسان پاکیزگی کے ساتھ، حلال طریقے سے، تقوی کے ساتھ، ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا کیا فائدہ اس کو ملا؟ اگر جو ایمانداری کے ساتھ، ایمان و عمل صالح کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس کو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، اور جو فسق و فجور اور شرک و بت پرستی اور گناہ اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کے زندگی گزار رہا ہے، اس سے اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر یہاں اس دنیا میں ان دونوں کے درمیان فرق کیا رہا؟ اگر دونوں کے لیے کوئی انعام کا دن نہ ہو، جزا اور سزا نہ ملے، تو کوئی فرق رہا؟ کوئی انصاف ہوا ہی ہے؟ تو جو اللہ اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتا ہے، بھرے ہوئے سمندر پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے قسم کھا کر یہ بات کہہ دی ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ اور سن لو یوم تمور السماء مورا، جس دن ہوگا اس دن حالت یہ ہوگی کہ آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا۔ جس دن قیامت واقع ہوگی اس دن کیا ہوگا؟ آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے۔ جو پہاڑ تمہیں آج دکھ رہا ہے نا ثابت، مضبوطی کے ساتھ ایک جگہ کھڑا اور قائم، وہ اپنی جگہ سے کھسک جائے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، ہولناک طریقے سے پہاڑ چل پڑیں گے ادھر سے ادھر۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، اس دن ان حقیقت کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ جو لوگ آخرت کا انکار کر رہے تھے، اللہ کا انکار کر رہے تھے، بعض بعد الموت کا انکار کر رہے تھے، جنت اور جہنم کے منکر تھے، قیامت کے حالات کے انکار کرنے والے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کبھی آئے گی نہیں، اس دن اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ جو غفلت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ڈوب کر صرف کھیل رہے ہیں، مست ہے دنیا کے اندر، کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کو، جو اتنے مشغول ہو گئے اپنی دنیا کے اندر اور اتنے کھیل اور تماشے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سن لو یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کی طرف دھتکار کر ڈھکیلا جائے گا، یا ڈھکیل کر، گھسیٹ کر ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف گھسیٹ کر ڈھکیل دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس جہنم کو تم دنیا کے اندر جھٹلاتے تھے، یہ جہنم آج تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کہا جائے کہ جادو ہے، بتاؤ۔ کل دنیا کے اندر تم کہتے تھے جادو کی باتیں ہو رہی ہیں، کہانت کی باتیں ہو رہی ہیں، شعر و شاعری کی بات ہو رہی، بتاؤ آج کیا یہ جادو ہے؟ امن تم لا تبصرون، یا آج بھی تمہیں نہیں دکھائی دے رہا؟ کل دنیا کے اندر تو تم کہتے تھے ہمیں دکھ ہی نہیں رہا، آنا ہے تو آج آ جائے اللہ کا عذاب۔ تم ٹھٹا اور مذاق اڑایا کرتے تھے کہ آج تمہیں دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا ہے، بتاؤ۔ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، کہا جائے گا داخل ہو دوزخ کے اندر۔ اب سن لو، چاہے تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سب تمہارے اوپر برابر ہے۔ سواؤن علیکم، وہ ساری باتیں تو دنیا کے اندر تھی، موقع تو توبہ کرنے کا
دنیا کے اندر تھا، اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے اوپر کیا ہے؟ برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے آج، جو تم کیا کرتے تھے اسی کے مطابق تمہیں آج جزا اور سزا سے نوازا جا رہا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، قرآن کریم کا اپنا اسلوب اور انداز ہے، جہاں ایک طرف جہنم اور جہنم کے احوال کا تذکرہ کرتا ہے، وہیں دوسری طرف جنت اور اہل جنت کو ملنے والے انعامات کا بھی تذکرہ کرتا ہے، تاکہ خوف کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید بھی پیدا ہو، اور ایمان اسی کا نام ہے۔ خوف اور امید کے درمیان زندگی جینے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ نے کہا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ جہاں ایک طرف وہ جہنم میں ہوں گے منکر اور مشرک اور کافر، وہیں دوسری طرف ایمان والے، تقوی والے، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اللہ کے خوف کے ساتھ اپنی 24 گھنٹہ کی زندگی کو بسر کرنے والے لوگ کہاں ہوں گے؟ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، ان کے پروردگار نے جس طریقے سے انہیں نوازا ہوگا اور جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کی آگ سے بچایا ہوگا، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ کی نعمتوں سے، جہنم سے بچ اور نجات پا جانے کی وجہ سے وہ لطف اٹھا رہے ہوں گے جنت اور جنت کی نعمتوں کا۔ کہا جائے گا ان سے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے سے کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ پیو، کوئی کمانے کی فکر تمہیں اب نہیں کرنی ہے، کسی کمی کا تمہیں خوف اپنے اوپر نہیں سوار کرنا ہے، مزے سے جو من کر رہا ہے کھاؤ، جہاں سے من کر رہا ہے وہاں سے کھاؤ، جتنا من کر رہا ہے اتنا کھاؤ، بما کنتم تعملون، کیونکہ تم دنیا کے اندر نیک اعمال کیا کرتے تھے، تمہارا جو نیک عمل تھا اس کا آج تمہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام مل رہا ہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، اور یہ لوگ اہل جنت قطار لگے ہوئے اونچی اونچی نشست گاہوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیسے وہ آپ کسی گھر جاتے ہیں، بڑے آدمی گھر دیکھتے ہیں چاروں طرف سے ایک دم صوفہ لگا ہوا ہے اور سب لوگ ٹیک لگا کر مزے سے بیٹھے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ویسے ہی جنت کے اندر ایک دم لائن ایک دم بڑی بڑی اونچی نشست گاہ ہوگی، اور اس کے اندر انسان ایک دم بیٹھ کر مزے سے ٹیک لگا کر کیا کر رہا ہوگا؟ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان اہل جنت کا بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ بھی کروائیں گے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اہل جنت کا نکاح بھی کروائیں گے، ساری مزید نعمتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی یہ ساری مزید نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بعد کی جو آیتیں اس کے اندر بھی اہل جنت کا تذکرہ ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں گفتگو بھی ہے، اس لیے انشاءاللہ آئندہ کل ہم لوگ اس پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔